بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ شیطان اور اس کا عذاب۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پس اگر تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آراز کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی۔ لہذا حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیمان نہ ہوا، اپنے نفس کی ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خود بینی سے ہو اس کی بخشش کی امید نہیں کی جا سکتی۔ شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔ حکایت: ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ازراہ کبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ روایت: شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا، تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا، بہت سخت۔ اسے کہا جائے گا، آدم ریاض جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدے کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ پس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہوں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے، بالکل سچا پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ایک روایت ہے، شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔
پھر اسرافیل، پھر اسرائیل کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری ہوگا، اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ مختلف آسمانوں پر شیطان کے نام۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔ وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور ننگ و تکبر کی وجہ سے آدم سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے، اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العبادت، ملائکہ کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گرفت کی تو جبرائیل و میکائیل رونے لگے۔ رب نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، اے اللہ، تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ اولاد آدم پر شیطان کا غلبہ۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا، تو آدم کے سبب اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے، آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا، کچھ اور۔ رب نے فرمایا، جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا، کچھ اور۔ خداوند کونین نے فرمایا، میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ غرض کی کچھ اور فرمان الہی ہوا، اپنے سوار اور پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ، انہیں گندگی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ تہدید کے طور پر تھا، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا، تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں ایک محافظ فرشتے بناؤں گا۔ تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا۔ عرض کی، ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا، ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ عرض کی، ابھی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا، ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ عرض کی، کچھ اور عطا فرما؟ فرمان الہی ہوا، ان کے لیے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے، اے میرے رب، یہ کافی ہے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟
جواب آیا کاخن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر، تیرے مؤذن باجے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں۔ اچھا گمان عبادت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان اس حدیث پاک کے متعلق مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کل بدگمانی کا مرض عام ہے، اس سے بچنا چاہیے اور مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کر کے ثواب کمانا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امانت فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے، یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہے۔ قرطبی کا قول ہے، امانت دین کے تمام شرائط و عبادات کا نام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور قول صحیح ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ مال کی امانت ہے، جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا، یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا، اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ لہذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہیں، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، اور اگر برے کام کرو گے تو میں عذاب دوں گا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس پر امانت پیش کی اور یہی کہا تو انہوں نے کہا، میں اس بار کو اٹھاتا ہوں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہوتا تو لا محالہ انہیں یہ بار امانت اٹھانا پڑتا۔ کفال وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت میں عرض سے ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں پر ان کی بے پناہ جسامت کے باوجود شریعت مطہرہ کے احکامات کی ذمہ داری اگر ان پر ڈالی جاتی تو یہ عذاب و ثواب کی وجہ سے ان پر گراں گزرتی، کیونکہ یہ تکلیف ہی ایسی محتمم بشان ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا عاجز آ جانا عین ممکن ہے، مگر اسے انسان نے قبول کر لیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جبکہ میثاق کے وقت ان کی اولاد کو ان کی صلب سے ننھی منھی صورتوں میں نکالا گیا تو آدم نے یہ بار امانت قبول کر لیا۔ فرمان الہی ہے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان نے اس بار امانت کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا اور وہ اس بار گراں کا اندازہ نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا، اسے مکمل طور پر لے، اور اگر تم نے اطاعت کی تو میں بخش دوں گا، اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہ العالمین، میں نے اسے مکمل طور پر قبول کیا اور اسی دن عصر سے رات تک کا وقت ہی گزرا تھا
کہ انہوں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ امانت کے معنی: امانت ایمان سے مشتق ہے۔ جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، خدا اس کو ہلاک کرے جو خیانت کو اپنی پناہ گاہ بنائے اور امانت کی حفاظت سے پہلو تہی کرے۔ اس نے دیانت و مروت کو خیر آباد کہہ دیا تو اس پر زمانے کے پے در پہ مصائب آنے لگے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، جو خیانت کو اپنی عادت بنا لے وہ اس لائق ہے کہ حوادث زمانہ کا شکار ہو جائے۔ جو شخص بدعہدی یا عہد شکنی کرتا ہے اس پر مسلسل مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلف عہد کرتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتلا دیتا ہے، یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یا امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا، یا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے وغیرہ۔ حفظ امانت مقرب فرشتوں، انبیاء اکرام اور نیک بندوں کی صفت ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے مالکوں کو لٹاؤ۔ مفسرین کرام کہتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بہت سے احکام شرعی موجود ہیں اور اس کا خطاب عمومی طور پر تمام والیوں حاکموں سے ہے، اس لیے والیوں کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ رکیں کیونکہ ان کے پاس امانت ہے۔ عمومی طور پر تمام مسلمانوں اور خصوصی طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں۔ علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں، کیونکہ علماء نے اس بارے امانت کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ فرمان نبوی ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، پس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ظہر الریاض میں ہے، قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند عز و جل فرمائے گا، تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی۔ بندہ عرض کرے گا، نہیں۔ رب تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا۔ وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا۔ پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر آئے گا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ اس طرح وہ گرتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت والا میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ نماز ادا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پھر پوچھا، اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی 3 دینار۔ تب آپ نے نماز پڑھائی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا، اس پر قرض ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا، اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ اس وقت آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، تم اس کی نماز پڑھ لو، لیکن آپ نے نہیں پڑھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا،
اگر میں راہ خدا میں شاکر و صابر، ایمان اور امید ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ مل کر کھانے کی فضیلت۔ ایک ہی دسترخوان پر مل کر کھانے والوں کو مبارک ہو کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بندہ مومن کو بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا دیکھے، کیونکہ جب سب دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جدا ہونے سے پہلے پہلے ان سب کو بخش دیتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ خشوع دو معنوں میں مستعمل ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا ہے جیسے ڈر، خوف، انبساط وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا ہے جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کی معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے۔ جو اسے فرائض نماز سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ ترجمہ: بندے کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور غفلت ذکر کے مخالف ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: تم غافلین میں سے نہ بنو۔ اس دلیل کو انہوں نے فرائض نماز میں شمار کیا ہے۔ بیہقی نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کا خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی چشم ہائے مقدس کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرما دیا۔ حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمان نبوی ہے، جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، وضو کو مکمل کر لے، پھر مسجد میں چلا جا، اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے
تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم اسم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں، اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے خضوع و خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہیں۔ فرمان نبوی ہے آخر زمانہ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں چوری۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا حضور وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ فرمان نبوی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اور اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ فرمان نبوی ہے بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا اسے کیسے ادا کروں گا۔ حکایت حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے، انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا۔ پوچھا گیا آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں جانب جہنم اور قدموں کے نیچے پل صراط ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ اتباع نے کہا اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو۔ اتباع نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ جب میں نماز شروع کروں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ دوسری آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔